فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کی یہ کانفرنس بعد نماز مغرب رکھے گئے. مجھے کہا گیا نو بجے تقریر شروع ہوگی. اب 11:30 بجنے کو ہیں. اور سٹیج سیکرٹری صاحب فرماتے ہیں کہ بلا تاخیر تشریف لا رہے ہیں. اگر یہ بلا تاخیر ہے واکنٹ میں تاخیر کس بلا کا نام؟ یقیناً آپ بیٹھ بیٹھ کے تھک چکے ہوں گے. اتنے لوگوں کو آپ نے برداشت کیا. چند منٹوں کے لیے مجھے بھی برداشت کریں. میں موضوع اور عنوان کے مطابق بلا تمہید اپنی گفتگو
شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے، میرے محبوب پیغمبر نے نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جس شخصیت نے قائم کیا تھا اسے عثمان کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے جملے شاید آپ نے غور سے نہیں سنے۔ نبوت کے ملنے کے بعد کیا کہا میں نے؟ پہلا رشتہ میرے آقا نے جس سے استوار کیا اسے سیدنا عثمان کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی۔ آپ کہیں گے نبوت کے ملنے کے بعد اور نبوت کے ملنے سے پہلے اس میں فرق کیا ہے؟ بندیالوی کہے گا اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں۔ نبوت کے ملنے سے پہلے جتنے رشتے میرے نبی نے قائم کیے وہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کیے، اور نبوت کے ملنے کے بعد جو رشتے کیے وہ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے کیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع سے تو تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا، لیکن چلو اس بہانے امیر شریعت کا ذکر ہو جائے گا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ بھی تو ہماری ماں ہیں اور سیدہ عائشہ بھی ہماری ماں ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ امیر شریعت نے یہی جواب دیا تھا، میرے آقا نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا تو اس وقت آپ محمد ابن عبداللہ تھے، اور سیدہ عائشہ سے نکاح کیا تو اس وقت محمد الرسول اللہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا رشتہ میرے نبی نے جس شخصیت سے نبوت کے ملنے کے بعد قائم کیا، ذرا بلند آواز سے اس شخصیت کا نام لیجئے۔ من پتا تھوڑی سبحان اللہ دا سٹاک بھی ختم ہویا، لیکن تھوڑا جہا میرے نال تعاون کرو، زور سے لو حضرت عثمان کا نام۔ سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں دیں، ان کا جب انتقال ہوا حضرت عثمان پریشان رہنے لگے۔ عام میں جتنے لوگ ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں،
سچی سچی گل کرنا بھئی سسر اور داماد کا جو تعلق ہے وہ کتنا نازک تعلق ہے. کہتے ہیں داماد پترا نالوں زیادہ پیارے ہوندے یہ بندے دے پتر ہوندے. تو بیٹوں سے کیا ہوتے ہیں؟ پیارے ہوتے ہیں. وہ رشتہ ٹوٹ گیا، دامادی اور سسر والا رشتہ ٹوٹ گیا. حضرت عثمان پریشان رہنے لگے. میرے آقا نے ان کی پریشانی کو محسوس کیا اور ایک دن مسجد سے نکلتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں، یہ مجھے رب کا پیغام دے رہے ہیں کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں. میرے نبی نے ام کلثوم کس کے نکاح میں دی تھی؟ اور سے بولو ذرا. یہ بن گئے ذوالنورین. وقت نے مجھے اجازت دی تو آج میں ذوالنورین کی اور وجوہات بھی بیان کروں. صرف یہ وجہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری وجوہات. دوسری بیٹی ان کے نکاح میں، دوسری بیٹی کا انتقال ہوا. حضرت عثمان پریشان رہنے لگے. میرے نبی نے پریشانی کو محسوس کیا اور تسلی دینے کے لیے فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. مجھے مجمع میں بھی علماء نظر آ رہے ہیں، سٹیج پہ بھی علماء. یہ جو 40 کا عدد ہے اور جو 100 کا عدد ہے، اس سے 40 کی تعداد مراد ہے؟ معین عدد مراد ہے؟ بھئی 40 ہوتی، معین عدد مراد نہیں ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کثرت سے کنایا. ہوں بولو واقعن ٹالے ہو. کثرت سے کنایا. ہوں تسا میرے کو پوچھو بندیالوی صاحب کثرت سے کنایا کس نال کھادا جاندہ؟ کثرت سے کنائے کا کیا مطلب ہے؟ کثرت سے کنائے کا مطلب یہ ہے کسی چیز کی کثرت کو بیان کرنا ہونا، کبھی اسے 70 سے، کبھی 40 سے، کبھی 100 سے، کبھی ریت کے ذروں سے، کبھی آسمان کے تاروں سے، کبھی سر کے بالوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں. معین عدد مراد نہیں ہوتا. یہ آپ کی زبان میں بھی ہے، پنجابی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. آپ کا بیٹا ہو، بھتیجا ہو، داماد ہو، اکھڑ مزاج ہو، آپ اس کو ایک بات 1 مرتبہ سمجھائیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، وہ مانتا ہی نہیں. آپ تنگ آ کے کہتے ہیں تین 70 ویری نہیں سمجھایا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گن کے 70 ویری سمجھائے. کثرت سے کنایہ قرآن نے بھی استعمال کی. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن. آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگے نا، میں نے ان کو معاف ہو نہیں. جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو دسو اس کا یہی میں نے نا بھائی 71 ویری مانگتے معاف کر دیاں گا، اس 70 کا یہی میں نے، یہ مانا نہیں. یہ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ. چلو یار ایک بات قربانی کی کرتے، علماء بیٹھے ہیں، علماء سے میں کہوں گا کہ وہ جمعے عید کے خطبے میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. حدیث بڑی مشہور ہے،
جمعے میں خطبات میں عید کے خطبے میں ہمارے خطبہ بیان کرتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم قربانی کے جانور ذبح کریں گے, ما لنا فیہا یا رسول اللہ, اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ, ہر بال کے بدلے میں ایک. کیا میں نے اس کا اکئی چپ کر گئے, گونگے تو نہیں تساں, یا میں قبرستان چ آ گئے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ ادھر بال گنیں گے اس کے برابر نیکیاں دیں گے. یہ تو میرے رب کے عدل کے خلاف ہے, انصاف کے خلاف ہے. ایک بندے نے 3 لاکھ کی گائے ذبح کی, اس کے جسم پہ بال تھے 2 لاکھ, اللہ کہیں گے اس کو 2 لاکھ نیکیاں دے دو. دوسرے بندے نے 20,000 کا دمبا ذبح کیا, اس کے بدن پہ بال تھے 2 کروڑ, اللہ کہیں گے اس کو 2 کروڑ دے دو. یہی میں نے, یہ تو رب کے عدل کے خلاف ہے, انصاف کے خلاف ہے. بندیالوی اس کا مفہوم بیان کرنے لگا ہے. مفہوم پسند آ جائے, علماء کہیں بندیالوی اچھا مفہوم بیان کر گیا ہے. صحابہ نے پوچھا اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ. مقصد میرے نبی کا تھا جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے, قربانی دینے والے کی نیکیاں بھی گنی نہیں جا سکتی. کیا ہے کثرت سے کیا ہے کنایا ہے. یہ میرے آقا کہنا چاہتے تھے. میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں, اور ایک روایت میں آیا میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں, مرتی چلی جاتی ہیں. میں 100 کی 100 بیٹیاں عثمان تیرے نکاح میں دیتا جاتا. یہاں جو بیٹیوں والے موجود ہو, جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں, بدقسمتی سے داماد اچھا نہیں ملا, آپ کی بیٹی کو مارتا ہے, گالیاں بکتا ہے, تانے دیتا ہے. بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے, باپ کو کہتی ہے بابا کس نال من دیتا ہی, میری زندگی اجاڑ دیتی ہے. بیٹی آ کے گلہ کرتی ہے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو دوسری بیٹی بھی وہی دیتے ہو نا, شاباش شاباش. اور اگر وہ رشتہ لینے آ جائیں, کچھ تو بولو, صرف نہیں دینا. بندے کہیں گے وہ ایک کو بہو کرو, جیڑی ٹھڈ پائی نے نا وہ ایک کو بہو کرو. بندیالوی جملہ کہنا چاہتا ہے لیکن جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو میرے جملے کی داد دے سکو تو بولو, بولو. پھر آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے اگر جملہ پسند آئے تو. جملہ پسند آئے نا تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا. یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی, مرتی چلی جاتی, عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا, یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے. وہی سسر کہہ سکتا ہے کہ مجھے تجھ جیسا داماد ہو نہیں ملے. لوگوں نے آج فضائل گھڑے ہیں, موضوع روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی, اور میں حضرت عثمان کی اس فضیلت کا ذکر کر رہا ہوں
کہ اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس کائنات میں صرف ایک آدمی ہے، اس کا نام عثمان ہے، جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی اور آدمی نہیں۔ یہ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ ہے۔ میں تفصیل میں بالکل نہیں جانا چاہتا، میں نے کہا تھا نا میں ایک وجہ اور بھی بیان کروں گا۔ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی آپ سارے پڑھے لکھے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، میں کوئی دیہات میں نہیں کھڑا ہوں، گاؤں میں نہیں کھڑا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، میں اشارہ کروں آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہن تسی مقابلہ انہاں دا کرن لگے ہوئے ہو جن کا ذاکر میک پہ آتا ہے اور ذاکر کہتا ہے جب میں گاڑی سے اتر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ، پتنی وہ گاڑی تو سر دے باہر اتر رہے سی، اور ہم جگر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں تو سر گوڈیاں چچان واسطے تیار بھی نہیں ہوتے۔ یہ تھوڑا سا بولو، خطیب کو بھی پتا چلے کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ ہاتھ کھولو سارے، ہاتھ کھولو، یہ رینج بن رہے ہاتھ کھولو اپنے، اشارہ سمجھو گے؟ نہیں نعرہ نہیں، صرف بیداری کا ثبوت، اشارہ سمجھو گے؟ میں بات کروں آپ کی سبحان اللہ بتایا بھی سمجھ گئے نے۔ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخ اسلام میں 2 مقام ایسے آئے جہاں حضرت عثمان موجود نہیں تھے، میرے نبی نے موجود مانا تھا۔ میں نے تو بڑی بات کہہ دی ہے، حضرت عثمان موجود نہیں، میرے نبی نے انہیں موجود مانا۔ پہلا مقام ہے جنگ بدر، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، میرے نبی نے کہا تیمارداری کرو، غزوہ بدر کے غازیوں کے برابر ثواب ملے گا، اور جتنا مجاہدین کو مال غنیمت میں حصہ ملا، میرے نبی نے اتنا ہی حصہ حضرت عثمان کو بھی عطا کیا۔ بدر میں شریک نہیں، انہیں شریک مانا گیا۔ دوسرا مقام ہے حدیبیہ، حضرت عثمان موجود نہیں، میرے نبی نے موجود مانا۔ حضرت عثمان موجود کیوں نہیں؟ وہ میرے نبی کا سفیر بن کر مکے گیا ہے۔ حضرت انس نے ایک جملہ کہا، ترمذی نے اس کو نقل کی، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے جمعے پہ یہ جملہ بولا تو کمنٹ میں لوگوں نے کہا جی حضرت عثمان کے متعلق یہ کہہ دیا جی، وہ میں جملہ ذرا بولنے لگا ہوں۔ جملہ کس کا ہے؟ حضرت انس کا۔ کس نے نقل کیا؟ زور سے بولو ذرا۔ علماء تو جانتے ہیں، عام میں جو عربی جانتے ہیں وہ لطف لیں گے، خدا دی قسم ہے جڑا عربی چ مزہ نہ وہ اردو چ نہیں، عربی میں لطف ہے نا۔ میں عربی پڑھتا ہوں، جن جن کو سمجھ آئے نا میں تھوڑا سا اشارہ بھی کروں گا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ حضرت عثمان گئے نا میرے نبی کے قاصد بن کے، حضرت انس نے اس کو ذکر کیا، ترمذی نے نقل کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کان عثمان رسول اللہ، وہ سمجھ بھی گیا ہو کہ کوئی نہیں؟ کان عثمان رسول اللہ۔ انس کہتا ہے آمنہ کا لال اللہ کا پیغام لانے والا ہے،
اور عثمان اللہ کے پیغمبر کا پیغام لے جانے والا۔ آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے اور عثمان آمنہ کے لال کا رسول بن کے گیا۔ رسول بمعنی قاصد، سفیر، مذاکرات کرنے کے لیے۔ صحابہ نے احرام باندھے ہوئے، 6 سالوں کے بعد صحابہ مدینے سے مکے آ رہے، احرام باندھے ہوئے۔ مکہ صرف 7-8 کلومیٹر رہ گیا، بیت اللہ۔ مشرکین کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، جو عمرے پہ گئے ہو یا حج پہ گئے ہو، جب بندہ جدے پہنچ جاتا ہے اور پھر بس میں سوار ہو جاتا ہے اور بس مکے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی؟ کئی لوگ تو سال میں 2 مرتبہ جاتے، ہر مرتبہ کیفیت الگ ہوتی۔ مجھے پر لگے میں اڑ کے بیت اللہ پہنچوں، انہوں نے احرام باندھ رکھے، مشرکین کہتے ہیں نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان احرام کی حالت میں مکے پہنچ گئے۔ یہ صحابہ جو حدیبیہ میں رکے ہوئے ہیں، انہوں نے آپس میں گفتگو کی، زہ عثمان، زہ نصیب عثمان، عثمان تیری قسمت، سانتے پتہ نہیں اجازت لبدی ہے کہ نہیں لبدی، مذاکرات پتہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تیری بڑی قسمت ہے، تو پہنچ گیا بیت اللہ، حجر اسود کے بوسے لے گا، بیت اللہ کا طواف کرے گا، مقام ابراہیم پہ نفل پڑے گا، آب زمزم پیے گا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا۔ صحابہ نے گفتگو کی، گفتگو میرے نبی کے کان مبارک تک پہنچی۔ اعتماد دیکھو، میرے نبی کا اعتماد دیکھو، بندہ مکے پہنچ گیا، احرام باندھا ہوا ہے، رکاوٹ کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں عثمان عمرہ کرے گا، میرے نبی کہتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، عثمان اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک میں اس کے ساتھ نہیں ہوں۔ اعتماد دیکھو میرے نبی کا۔ حالانکہ میرے نبی نے منع نہیں کیا کہ تم نے وہاں جا کے عمرہ نہیں کرنا۔ حضرت عثمان وہاں پہنچ گئے، مذاکرات ناکام ہو گئے، ہم نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان کی برادری کے لوگ درمیان میں پڑے، اجازت مل گئی، وہ بیت اللہ ہے، وہ حجر اسود ہے، وہ صفا مروہ ہے، تم آ گئے ہو، کر لو طواف، تمہیں اجازت ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کس قبلے کی بات کرتے ہو؟ میرا قبلہ تو 7 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے، جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا عثمان بیت اللہ کا طواف نہیں کرے، صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا، حجر اسود کا بوسہ نہیں لے گا، آب زمزم نہیں پیے گا جب تک میرا نبی ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ سب بیان کرتے ہیں۔ اگلی بات بندیالوی ہی کہہ سکتا ہے، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گئے، اچھا استدلال کیا ہے بندیالوی نے۔ آپ نے بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، ہم نے بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، صحابہ نے میرے نبی پر اپنے والدین قربان کر دیے، صحابہ نے اولاد قربان کر دی، صحابہ نے مال دولت گھر زمینیں خزانے زیور سب کچھ میرے نبی پر قربان کیا، لیکن اس کائنات میں
صرف عثمان ہے جس نے میرے نبی کی محبت میں رب کی عبادت کو بھی قربان کر کے رکھ دیا تھا۔ عثمان اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میرا نبی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے نبی نے جب افواہ اڑی قد قتل عثمان، تو میرے نبی نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی۔ صحابہ کی تعداد ہے 1400۔ کتنی؟ 1400۔ ایک ایک کر کے آ رہا ہے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ کتنا خون قیمتی ہے عثمان کا، جس پر میرے نبی نے 1400 صحابہ کو قربان کرنے کا عزم کر دیا۔ بیعت کیسی ہے؟ جب بیعت ہوئی، قرآن بولا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ علماء بیٹھے، ماضی پر قد آئے تو قسم کا معنی بنتے، اور یہاں صرف قد نہیں ہے، لقد ہے، لام تاکید کے لیے۔ مولا تو ویسے بھی کہہ دیتا تو تو ہمارا رب ہے، سن اعتبار سی ویسے کہہ دیتا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، مجھے اپنی صفات کی قسم ہے، مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنے معبود مسجود ہونے کی قسم ہے، مجھے عالم الغیب مختار کل مشکل کشا حاجت روا ہونے کی قسم ہے۔ جن لوگوں نے، جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہو گیا۔ میں ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو۔ اللہ علام الغیوب ہے، اسے پتا تھا لوگوں نے بکواس بھی کرنی۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ یوں ہی راضی نہیں ہوا، میں ان کے دلوں کو پرکھ کے راضی ہوں۔ اللہ نے معلوم کیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، یہ معلوم کر کے ان 1400 صحابہ پر میں راضی ہو گیا۔ اسی سورت فتح میں کہا، علماء بیٹھے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تو کہو یار، شیراں تے بڑا سبحان اللہ آکھتے ہوتے، قرآن تے نہیں آکھتے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ ید اللہ ہے، ید اللہ کا معنی کرو، زور سے معنی کرو، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ واہ کینٹ والوں، یوں مزہ نہیں آئے گا یار، یوں مزہ نہیں آئے گا یار۔ نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ان کے اوپر رب کا ہاتھ، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر رب کا ہاتھ، درمیان
درمیان میں 1400 صحابہ کا ہاتھ. بندیالوی ایک بات کہنے لگا, آدھی بات کروں. خطابت کا مزہ یہ ہے کہ خطیب چھپا کے بات کرے, لوگ پردے ہٹا دیں. خطابت اس کو کہتے. میں آدھی بات کروں, آپ سمجھ جائیں بے بندیالوی آنکھنا کی چاند, اسی پہ کروں گا. نیچے میرے نبی کا ہاتھ, اوپر درمیان میں آپ کا بچہ ہو, 7 سال کا, 8 سال کا, 6 سال کا, بھیڑ والی جگہ پہ, ہجوم والی جگہ پہ, کسی میلے پہ, رش, وہاں آپ لے جائیں بچے کو, خطرہ محسوس ہو, گم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کو خطرہ محسوس ہوا, بھٹک جائے گا. باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ لیا. ہن ابا مطمئن ہو گیا, سبحان اللہ. یہ گم نہیں ہو سکتا, یہ بھٹک نہیں سکتا. کیوں؟ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے. بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں آئے تو وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتا. وہ صحابہ کیسے بھٹک گئے تھے جن کا ہاتھ رب اور رب کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان, ہاتھوں کے درمیان. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. پھر سارے صحابہ کے متعلق 11ویں پارے میں کہا رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات. سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کرام ذرا آدھا پہ تو غور کرو یار, سبحان اللہ. آدھا پہ تو ذرا غور کرو. اعد لہم جنات, اعد لہم جنات. کہوں ایک جملہ, سبحان اللہ بولو ذرا. دونوں ہاتھ اٹھاؤ گے, انشاءاللہ یہاں ٹھنڈ پڑ جائے گی تو پھر سبحان اللہ کہو گے. قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات, بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات سبحان اللہ تجری تحتہا الانہار, سبحان اللہ سبحان اللہ رضا کے پروانے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے. سبحان اللہ. اور سورت حدید میں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے, فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے, سارے صحابہ کو گھیر کے پہلوں کا مرتبہ بلند ذکر کر کے آگے اللہ نے کہا کلن, سبحان اللہ سبحان اللہ. کہو کلن, اور سے کہو کلن. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام زیادہ ہے. اور نوجوانوں, آپ پڑھے لکھے نوجوانوں, حوالوں سے متاثر ہوتے ہو, پٹاریاں کھول کے بیٹھ جاتی ہے لوگ, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا. پھر معاویہ پہ تنقید کرتے ہو, عمرو بن العاص پہ تنقید کرتے ہو, سیدنا عثمان پہ تنقید کرتے ہو. کتابوں کو دیکھ کے پھر جب تم سے سوال ہوتا ہے معاویہ صحابی ہے تو کہتے ہو ہاں صحابی تو ہے, صحابی تو مانتا ہوں, رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہوں, صحابی مانتا ہے, رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اگر تو صحابی مانتا ہے
تو پھر رب کا حکم مان. کلن سبحان اللہ سبحان اللہ کلن کہو, کلن کا معنی کرو. معاویہ نہیں, معاویہ نہیں. ظالم آدمی جرأت کر کہ معاویہ صحابی نہیں. جرأت کر, تو جرأت کر کہ معاویہ صحابی نہیں. بندیالوی بخاری سے ثابت کر دے گا کہ معاویہ صحابی. تو جرأت کر کے دیکھ. میں کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا, بخاری سے ثابت کروں, اور قول بھی اس بندے کا پیش کروں گا جو میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے, مفسر قرآن بھی ہے, صحابی رسول بھی ہے, جس کا نام عبداللہ ابن عباس ہے. عبداللہ ابن عباس کہے گا کہ معاویہ صحابی ہے. کار انکار, کہتا ہے صحابی تو ہے. اور نوجوانوں, تمہیں اتنی بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ جب معاویہ صحابی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کلن. کلن, ذرا کلن تو کہو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلن کا بڑا مذاق بنایا تھا اس نے. میرا ذکر کیا یہ مولوی ہے, یہ کہتا ہے کلن کلن کڈنا میں تیرا کلن. میں آکا جڑا قلعہ سا ٹھوکیا نا وہ نکلدا نہیں تیرے کو. کڈنا آکے میں تیرا کلن. قرآن کا مذاق بناتا ہے. دلائل کے میدان میں آ. تبری نے یوں لکھا ہے, تبری نے حضرت داؤد کے متعلق کیا لکھا ہے سناؤں؟ تبری نے یوسف اور زلیخا کے بارے میں کیا لکھا ہے سناؤں؟ تبری نے میرے نبی اور حضرت زینب کے بارے میں کیا لکھا ہے سناؤں؟ تبری اٹھائے پھرتا ہے. تبری نے تو حضرت داؤد کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی, اسے مان لوں. اگر صحابی مانتا ہے نا تو پھر مان کلن. کہو یار, زور سے بولو یار, زور سے بولو. کلن کا کیا معنی ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى. فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے. کلن کلن. میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. یہ جتنے علماء سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کے فیصلے ابھی ہونے ہیں. علماء بریلی کے بھی ہونے ہیں, علماء اہل حدیث کے بھی ہونے ہیں, علماء دیوبند کے بھی ہونے ہیں, تہاڈے بھی ہونے نے. ہمارے فیصلے ابھی ہونے ہیں. اے جڑے معاویہ تے تنقید کرن والے انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نے. کب ہونے ہیں؟ مرنے کے بعد. کیا رب راضی یا نہیں راضی؟ جنت یا نہیں جنت؟ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں. تیرے فیصلے ابھی ہونے ہیں. تو اپنی فکر کر, مرن تو بات تیرے نال کی بڑھنا. معاویہ کو چھوڑ, معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے. انشاءاللہ حوض کوثر پہ ہماری حضرت معاویہ سے ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ. ان کے متعلق روایتوں کو بنیاد بنا کے ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. واہ, معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. کتابیں اٹھائے پھرتے ہو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو, اگر آپ کی مسجد کا خطیب حضرت علی کے بارے میں ایک رائی کے برابر
توہین آمیز جملہ بولے سنو گے؟ بولو سنو گے؟ ممبر سے اتارو گے کہ نہیں اتارو گے؟ تو وہ جو حضرت معاویہ گالیاں نکالا کرتے تھے سامنے سنا کون کرتے تھے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے صحابہ کی یہ تصویر پیش کی ہے کہ وہ ممبر پہ گالیاں دیتے تھے؟ جو آدمی، سنو میں ایک نقطے کی بات کرنے لگا ہوں، جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ دراصل میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے۔ میرے نبی نے یہی تربیت کی تھی کہ ممبر پہ گالیاں نکالا کرو؟ میرے نبی نے اپنے یاروں کی یہی تربیت کی تھی کہ بیت المال میں خیانت کیا کرو؟ جو آدمی معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے۔ وہ کتنے سال میرے نبی کی صحبت میں رہے، میرے نبی کی محفل میں رہے، میرے نبی کی مجلس میں رہے۔ شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوے دلاویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشیں در من نثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ ان علماء بھی سبحان اللہ نہیں آکھی میں کی کروں، میں کدے جاؤں؟ علماء بھی سچے ہیں جو آج کل کے نئے علماء ہیں نا فارسی پڑھی نہیں، ہمارے مدرسوں سے فارسی ختم ہو رہی، فارسی پڑھائی نہیں جا رہی۔ فارسی بڑی خوبصورت زبان، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی، میں اپنی تقریر کو انہی شعروں پہ ختم کرنے لگا ہوں، لیکن ترجمہ کروں گا۔ ترجمہ خدا دا نا جے، ترجمے میں آپ نے یہ محسوس کرنا ہے میں نے یہ شعر کیوں پڑھے، میں نے یہ شعر کیوں پڑھے، کرو گے محسوس؟ کرو گے محسوس؟ شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی میرے محبوب کے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک پہنچی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو رہا ہے، مست مست ہو رہا ہے۔ مٹی کہنے لگی میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے گی؟ اگر سمجھ جاتے تو پھر سبحان اللہ اس طرح نہ ہوتی، پھر سبحان اللہ اس طرح نہ ہوتی۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں، جمال ہم نشیں در من سر کرد، وہ جو میرا دوست تھا، وہ جو پھول میرا دوست تھا اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا، اس کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی۔ بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں میں بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ جو 23 سال میرے نبی کی صحبت میں رہے تھے ان پر میرے نبی کی صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ علماء کے لیے آخری بات کہہ کے اجازت طلب کروں گا، علماء کے لیے اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ذوالحج کے بعد انہوں نے سیدنا عثمان پہ
جمعے کے خطبات دینے ہیں۔ حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں رب نے دو نور اکٹھے کیے تھے، ایک سخاوت کا نور، دوسرا شہادت کا نور۔ ان کی ذات میں کتنے نور اکٹھے ہوئے؟ ایک سخاوت کا نور، دوسرا شہادت کا نور، اس لیے بھی ان کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔